الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ سے مخاطب ہوں جس کی مین وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے یوٹیوب پر میں مختلف علماء کرام کو سن رہا ہوں، اور سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت یوٹیوب پر جو لوگ اسلامی چینل بنائے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مچا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، کہ جو لوگ ہیں ضروری بات جو دین کی کرنی ہوتی ہے اس کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور جو غیر ضروری ٹاپک ہیں ان کو اپنا موضوع بحث بنا کر لوگوں کو اس قدر انہوں نے ایک اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے کہ امت مسلمہ کے جو افراد ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ ہمیں کس قسم کی رہنمائی کرتا ہے، کہ جو رہبر ہیں ہمارے رہنما ہیں، جو ہمیں دین کے پیشوا ہیں، جو ہمیں دین بتانے والے ہیں، ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے غیر ضروری ٹاپک پر اپنا پورا زور صرف کر رکھا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں، مثال کے طور پر مشاجرات صحابہ اور مسئلہ افضلیت، ان ٹاپکس کو لے کر تمام کی تمام ان کی جو ہے وہ تقاریر اسی کے گرد گھومتی ہیں، اور جو ضروری ٹاپک ہیں اصلاح امت کے حوالے سے، یعنی اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا، وہ بالکل اس کو ہمارے لوگوں نے، علماء کرام نے اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت جو ہیں وہ لوگ اس وقت وہ ایسے غیر ضروری ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں جس کا امت مسلمہ کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو باتیں میں نے دو بتائیں آپ کو، مسئلہ افضلیت اور دوسرا، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بارے میں نہیں پوچھنا کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں معاملات تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے، یا کون سا صحابہ کرام میں سے صحابی افضل ہے، کون سا جو ہے غیر افضل ہے یا کم افضل ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ہم سے اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ تم زندگی اپنی کیسے گزار کے آئے دنیا میں، کیا تم تک دین پہنچا، میری کتاب تھی تمہارے پاس، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین تھے تمہارے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے اقوال تھے تمہارے پاس، تو کیا تم نے ان اقوال اور ان قرآن مجید کے اوپر تدبر کر کے، سوچ غور و غوض کر کے، اس کے ذریعے تم نے دین سے رہنمائی حاصل کی ہے یا نہیں، اور دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہمارے اپنے اعمال کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں زیادہ تر وہ جو ہیں وہ یہ چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں امت مسلمہ کو کہ تم پر کیا چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے۔ یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے قدموں پر مت چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں جو یہ فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر ہم دین کو اس کی ڈویژن کریں تو دین ہمیں 2 حصوں میں تقسیم ہوا ملتا ہے، جس میں سے ایک کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد۔ آج کل جو حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں نے خود بھی یوٹیوب پر سرچ کیا، لیکن شاذ و نادر ہی مجھے کچھ بیان یا تسلی بخش جو بیانات ہیں وہ مجھے ملے ہوں، لیکن تفصیلاً کوئی بھی اتنے بیانات نہیں ہیں کہ جن کو انسان سن کر اپنی زندگی کو اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال سکے۔ تو چونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے حقوق العباد کا، علماء کرام اکثر حقوق اللہ کی تو بات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں، یعنی 2 چیپٹر ہیں ہمارے دین کے، ایک عبادات، دوسرا معاملات۔ عبادات کے متعلق تو ہمیں اکثر و بیشتر بتایا جاتا ہے اور بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ان کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کی جاتی۔ تو اس کمی کو میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا اور میں نے سوچا کہ ایک چینل جو ہے وہ بناؤں جس پر میں حقوق العباد کے جو ٹاپک ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، تاکہ امت مسلمہ میں اس وقت جو پریشانی اور اضطراب کی سی کیفیت ہے یہ ختم ہو سکے۔ ناظرین کرام، حقوق العباد جو ہے وہ اس قدر اہم ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس کو ڈسکس نہ کریں اور لوگوں تک نہ پہنچائیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں بالکل بیکار چلی جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ حقوق العباد پر زور نہ دینے کی سبب سے ہی ہماری امت جو ہے وہ اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ ہم مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو نہیں پہچانا۔ اس لیے میں نے یہ ایک کوشش کی ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ عز و جل میں حقوق العباد کو تفصیلی اپنی ویڈیوز میں بیان کیا کروں گا، تاکہ ان مختصر سی ویڈیو میں لوگوں کے پاس اتنا لمبا چوڑا آج کل اس مصروف زمانے میں ٹائم نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو انشاءاللہ ڈال کے اپلوڈ کر کے میں یہ حقوق العباد کا جو چیپٹر ہے ہماری دنیا میں تشریف لانے سے لے کر ہمارے مرنے تک اور مرنے کے بعد عالم برزخ، حشر اور جنت اور جہنم تک جو سارا یہ معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، تاکہ امت مسلمہ میں یہ جو پریشانی اور ہیجان کی کیفیت ہے یہ ختم ہو سکے، اور لوگ جو ہیں وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، جو مسلمان انہیں دین پر چلنے کے لیے اپنے تمام معاملات کو درست رکھنے کے لیے انہیں جو ہے وہ ایک اچھا مواد دین اسلام کو مل سکے۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ رہنمائی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمیں دین کا علم ہو کہ اللہ اور رسول کی منشا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم صحیح اعمال کر کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے نہیں بن سکیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ان تمام ویڈیو کو آپ بغور سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہمیں جو اللہ رب العزت کی منشا ہے اور اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنے رب عز و جل کی جو ہے وہ فرما بردار بندے بن کر اس دنیا سے جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ پوری ایک سیریز ہوگی، اس میں تفصیل کے ساتھ حقوق العباد جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور
بس ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر کے آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں اور ان سے استفادہ کر کے دنیا اور جہان کی جو ہیں وہ نعمتیں سمیٹ کے اللہ رب العزت کی فرما بردار بندے بن جائیں اور صحیح مسلمان بن جائیں۔ دنیا میں اس وقت ہمارے مسلمانوں کی جو خستہ حالی ہے اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم حقوق العباد سے بالکل غافل ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اپنے جو بندے ہیں ان کے کیا حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کی جو پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ہم ان حقوق کو پامال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہ تمام ویڈیو جو ہیں وہ ضرور سنیں گے اور اپنے دوستوں کو تک بھی یہ پہنچائیں گے۔ اور یہ چونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دین خود بھی سیکھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو جو تم یہاں موجود ہو وہ میری بات کو غور سے سنو اور پھر جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس تمام صحیح کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔